بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ضیافت کرنا حضرت سلیمان علیہ السلام کا تمام مخلوقات کے۔ وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام کو مشرق اور مغرب سارے جہاں کی سلطنت ملی، جناب باری میں عرض کی کہ اے الہی، مجھ کو آرزو ہے ایک دن سارے عالم کی مخلوقات کو جو کہ تیری آفریدہ ہے، جل تھل میں، دریا، خشکی، پہاڑ میں، انس، دیو، پریو، ہوش، طیور، مور و ملخ، چونٹی، مکھی، حوام، کیڑے مکوڑے، جتنے ذی روح ہیں، سب کی ضیافت کروں۔ ندا آئی، اے سلیمان، میں سب کی روزی پہنچاتا ہوں، میری موجودات مخلوقات بے انتہا ہیں، سب کو تم نہیں کھلا سکو گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بولے، خدا بند، تو نے مجھ کو بہت نعمت دی ہے، تیری عنایت سب کچھ ہے، تیری عنایت سے سب کچھ ہے، اگر تیرا حکم ہو تو میں سب کا طعام تیار کروں۔ جناب باری سے حکم ہوا، اوریا کنارے ایک میدان بڑا وسیع تھا، دیووں کو حضرت نے حکم کیا، انہوں نے اس میدان میں جھاڑو دے کر صاف کر کے بچھونا بچھایا۔ اس میں 8 مہینے لگے تھے، مشرق اور مغرب سارے جہان سے اس میدان میں کھانے پینے کا اسباب مہیا کیا گیا، اور 7 لاکھ دیگ، ہر ایک 70 گز لمبی چوڑی اور ایک ایک لگن مثل تالاب کے دیووں نے تیار کی تھی۔ یہ قصص الانبیاء سے لکھا ہے، اور جامع التواریخ میں لکھا ہے کہ 2700 دیگ مسافت میان 2 کنارہ، ہر ایک کی 1000 گز اور ایک لگن مثل تالاب کے دیووں نے بنائی تھی۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا، یعملون لہ ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور الراسیات۔ حضرت سلیمان کے واسطے ہوا کو حکم ہوا اللہ تعالیٰ کا کہ ان کے واسطے ہوا پر ان کا تخت بچھایا جائے۔ کہتے ہیں کہ اس دعوت میں 22,000 گائیں ذبح ہوئی تھیں، اور باقی اشیاء ضیافت 80 پر قیاس کیا۔ یہ جامع التاریخ سے لکھا ہے۔ جب کھانا تیار ہوا تو جن و انس و حیوانات سب کو اس میدان وسیع میں بٹھایا، اور بات کو حکم کیا کہ بساط تخت سلیمان علیہ السلام کا دریا کے اوپر معلق ہوا پر رکھو، تاکہ لوگ اس پر نظر کریں، دیکھیں۔ فی الجملہ اس وقت ایک مچھلی نے دریا سے نکل کر حضرت سلیمان علیہ السلام سے آ کے عرض کی کہ اے حضرت، خدا نے مجھ کو بھیجا ہے، آج تم نے تمام مخلوقات کا کھانا تیار کیا ہے، بہت بھوکی ہوں، اول مجھ کو کھانا کھلا دیجیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، ذرا صبر کر، سب کو آنے دے، انہوں کے ساتھ جتنا کھا سکے گی کھا لینا، اور پیٹ بھر کر کھانا۔ وہ بولی، اتنی دیر میں نہیں ٹھہر سکوں گی کہ سب کی انتظاری کروں۔ تب حضرت نے اس سے کہا، نہیں ٹھہر سکے گی تو کھا لے، اس میں سے جو جی چاہے۔ بس جو کچھ کھانا اس میدان میں موجود تھا، اس مچھلی نے ایک ہی لقمہ میں سب کھانا کھا لیا،
اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کی کہ اے سلیمان، مجھ کو اور کھانا چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام اس کے حال سے متعجب ہوئے اور اس سے کہا، اے مچھلی، میں نے تمام مخلوقات کے واسطے یہ کھانا تیار کیا تھا اور تو سب کھا گئی، اور اس سے بھی تیرا کچھ نہ ہوا، اور مجھ سے اور بھی مانگتی ہے۔ مچھلی نے کہا، اے حضرت، روز مجھ کو 3 لقمہ کھانا چاہیے۔ یہ جو تم نے تیار کیا تھا، یہ تو میرا ایک ہی لقمہ ہوا، اور 2 لقمے طعام مجھ کو اور چاہیے، تب میرا پیٹ بھرے گا۔ میں آج تمہاری میزبانی سے بھوکی جا رہی ہوں۔ اگر تم کھانا دے نہیں سکو گے تو لوگوں کو ناحق تم نے بلوایا اور تکلیف دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مچھلی کی بات سن کر حیرت میں آ گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ بعد 1 ساعت کے ہوش میں آئے اور سر سجدے میں رکھ کے بارگاہ الہی میں مناجات کی اور رو رو کر کہنے لگے، الہی، میں نے قصور کیا، نادانی کی کہ تیری درگاہ میں توبہ کی۔ میں نے اس بات سے پس روزی دینے والا مجھ کو اور سارے جہاں کا تو ہی ہے۔ میں نادان مسکین ہوں، دانا اور توانا تو ہی ہے۔ کہتے ہیں کہ سب خلائق اس دن جو ان کی مدعو تھی بھوکی رہی۔ منقول ہے کہ وہ مچھلی تھی کہ 7 طبق زمین جس کی پشت پر اللہ نے رکھی، اور اس دن حق تعالیٰ نے زمین کو ہوا پر معلق رکھا تھا، اور بعضوں نے روایت کی ہے کہ دریا کی مچھلیاں آ کے اس دن سب کھانا کھا گئی تھی، اور اکثر علماء کا قول ہے کہ حق تعالیٰ نے ایک دریائی جانور بھیجا تھا، اس نے 1 لقمے میں وہ سب کھانا کھا لیا تھا، تاکہ قدرت الہی اور عجز و ناتوانی سلیمان علیہ السلام کی خلائق کو اللہ کی دکھا دے۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ اس لیے پیش آیا تاکہ یہ دنیا جانے کہ رزق دینے والا سب سے بڑا واحد صرف خدا ہے اور کوئی نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت ان 3 باتوں کا اہتمام کرے گا، رزق اس کے گھر دروازہ توڑ کر آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے، خواہ سامنے کوئی ہو یا نہ ہو، اور اس کے بعد سورہ اخلاص، اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔